السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں، اور اگر آپ روزانہ کی کلاس میں سبق سیکھ رہے ہیں اور آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ سبق سنائیں تو آپ مجھے سنا بھی سکتے ہیں۔ میں نے واٹس ایپ نمبر شیئر کیا ہے پہلے بھی، اور چلیں آج پھر شیئر کر دوں گی۔ مجھ سے رابطہ کریں اور جو سبق آپ سنانا چاہتے ہیں مجھے ضرور سنائیں، روزانہ پڑھیں اور سنائیں اور اپنا قرآن مجید جلدی درست کر لیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم نے تیسرے پارے کی آیت نمبر 55 پڑھنی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 پڑھنی ہے۔ آئیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ، اذ زال نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کو پڑھیں گے از تو یہ زا بن جائے گا، صحیح ہے؟ جیسے یہ را ہے، اسی طرح جو اس کے ساتھ ملتا جلتا نقطے والا ہوتا ہے اسے زا کہتے ہیں۔ یہ ہے زال۔ اذ قال اللہ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے، اور لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھنا ہے۔ پر کا کیا مطلب ہے؟ جب بھی قرآن مجید میں الف اللہ کے نام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا نام کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے قال اللہ، قال اللہ، ٹھیک ہے؟ یا عیسی، یا کو ہم نے کم لمبا کیا ہے کیونکہ یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، جبکہ یہ یا مدہ ہے، اسے بھی ہم نے کھینچ کے پڑھا ہے۔ اتنی مقدار اس کی ہوگی جتنی کھڑی زبر کی ہے یا کھڑی زیر کی ہو سکتی ہے۔ البتہ مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 یعنی کہ 2.5 سیکنڈ ہے، تو ہم اس کو 2.5 سیکنڈ تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ یا عیسی انی، غنہ ادا کرنا ہے نون پہ شد کی وجہ سے۔ متوفیک، ٹھیک ہے؟ متوفیک ورافعک، ٹھیک ہے؟ را کو پر پڑھنا ہے اور را پہ زبر ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دو قسم کے کاف ہوتے ہیں، ایک قاف اور ایک کاف۔ اسے ہم نے پڑھنا ہے قال اللہ، اور اسے ہم نے پڑھنا ہے ورافعک، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ واو کے اوپر زبر ہے تو مقدار کیا ہے؟ و، وا کیا تو لفظ غلط، ٹھیک ہے؟ یہ تو چلے الف مدہ کے ساتھ ہے۔ فی او کا لفظ غلط، انتہائی غلط۔ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ورافعک الیہ ومطہرک، توا کو پر پڑھنا ہے، ہا کو صحیح مخرج سے نکالنا ہے، اور حلق کا آخری حصہ اس مخرج کا اس لفظ کے مخرج ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے حلق کا آخری حصہ۔ وَمُطَهِّرُكَ، را کو پر پڑھنا ہے اور کاف باریک پڑھا جائے گا۔ مِنَ الَّذِينَ، یا مدہ، یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ کفروا، کاف کو باریک پڑھنا ہے، کاف زبر کا، فا زبر فا، کف، اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ را پیش واو رو، اسے واو مدہ کہتے ہیں، واو مدہ کو کھینچ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ، الف مدہ، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، آئین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے۔ یہ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں، الف سے پہلے زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ اس کا قانون یہ ہے کہ اسے ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، مدہ کا مطلب ہے کھینچ کے پڑھنا۔ کاف زبر کا، باریک کاف، فوق الذین، فا زبر و فو، جیسے یہ تھا عین پیش واو مدہ، اسے کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ یہ ہے واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے، ان دونوں صورتوں میں سے یا لین واو لین کہتے ہیں۔ یہ بالکل کھینچ کے نہیں پڑھے جاتے، نرمی سے پڑھے جاتے ہیں، جیسے کہ فوق الذین،
ٹھیک ہے، قاف کو موٹا پڑھیں گے. کفروا، را کو پر پڑھ لیجیے گا را پہ پیش کی وجہ سے، اور مد کو بھی ادا کرنا ہے. اس مد چھوٹی مد ہے لیکن اس کی مقدار 2.5 سیکنڈ ہے. کفروا الی یوم القیامہ، الی یوم القیامہ. قاف موٹی پڑھی جائے گی کیونکہ یہ موٹی قاف ہے. ٹھیک ہے، اور جیم پہ اگر ہم وقف کر لیں گے تو گول تا گول ہاں میں بدل جائے گی. ویسے یہ لکھا ہوا ہے قیامتی، ثم اگر ہم وقف نہیں کریں گے تو تا پڑھی جائے گی. اگر ہم جیم پہ رک جاتے ہیں جیسا کہ رکنا جائز بھی ہے تو ہم کیا پڑھیں گے یوم القیامہ. ٹھیک ہو گیا. ثم اب میں کافی دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں کہ میم پہ شد آئے یا نون پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا ضروری ہے. غنہ کیسے ہوتا ہے؟ ثم الیہ، الیہ، حمزہ کے نیچے زیر تو زیر کی مقدار ہونی چاہیے، اور لام اور یا پہ زبر ہے تو زبر کی مقدار ہی ہونی چاہیے. مرجعکم، را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جائے گی. را ساکن سے پیچھے والے حرف نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی. مرجعکم، جعوکم، عین کے مخرج کا آپ نے خیال رکھنا ہے. فاحکموا، فاحکموا، ح اور عین یہ دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں. ہم انہیں کہہ سکتے ہیں ہم مخرج، یعنی کہ ان کا ایک مخرج ہے. اکثر لوگ ان دونوں کو ہی خراب پڑھتے ہیں. آپ نے اس کو کوشش کرنا ہے درست پڑھنے کی. مرجعکم فاحکموا بینکم، فاحکموا، کاف پیش کو میم پیش مو، کمو اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا. بینکم، یہ ہے یا لین. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نا، واو لین، واو ساکن سے پہلے زبر ہو، اور یا لین یا ساکن سے پہلے زبر ہو، ان دونوں کو لمبا نہیں کرتے. فیما کنتم، فیما الف مدہ، کنتم. اب آپ سوچ رہے ہوں گے نئے سننے والے کہ یہ کیسے نون پڑھا ہے. میں نے جناب نون کو چھپا کے پڑھا ہے. نون ساکن سے پیچھے والے حرف نون ساکن کے بعد والا حرف حروف اخفا میں سے ہوگا تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ غننے کے ساتھ پڑھیں گے. نون ساکن یا تنوین کے بعد دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو اس طرح چھپاتے ہیں تم. اب آپ کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور آتا ہوگا حروف اخفا کون سے حروف ہیں؟ حروف اخفا ٹوٹل 15 حروف ہیں. میں آپ کے سامنے بول رہی ہوں، آپ نوٹ فرما لیں. ت ث جیم، دال ذال زا، سین شین صاد صاد، طا ظا، ف قاف کاف. یہ ہے 15 حروف اخفا. ان کے آ جانے کی صورت میں نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ہم نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھتے ہیں. فیہی، یا مدہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے تو یہ کیا ہے؟ فیہی تختلفون. خا کو پر پڑھیں گے. خا حروف مستعلیہ میں ہے. قاف، خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا. یہ 7 حروف مستعلیہ ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ، میم کا غنہ ادا کر لیں میم کے اوپر شد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر پیش ہے، اور واو مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے. فَأُعَذِّبُهُمْ، فَأُعَذِّبُهُمْ، غور سے پڑھیں میرے ساتھ. فَأُعَذِّبُهُمْ، عین اور حمزہ دونوں کی آوازیں مختلف ہونی چاہیے، اور دونوں کے اندر ادا کرتے ہوئے گیپ نہیں پیدا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. عذابا شدیدا فی الدنیا. میں نے بھی آپ کو بتایا تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ ہے تنوین. تنوین کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد فا حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو کیسے چھپائیں گے؟ عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ
والآخرتی، خوا کو پر پڑھ لیجیے گا، خوا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور را کو پر پڑھ لیجیے گا، را زبر اور پیش کی صورت میں پر پڑھی جاتی ہے لیکن حروف مستعلیہ میں شامل نہیں ہے۔ وما لهم من ناصرین، وما لهم، میم ساکن کے بعد دوبارہ میم آ جائے تو ادغام شفوی کا قاعدہ بن جاتا ہے۔ اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ ادغام شفوی۔ دونوں میموں کو آپس میں ملا کے غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں ادغام شفوی۔ یہ تھا میم ساکن کا قاعدہ اور یہ ہے نون ساکن کا قاعدہ۔ نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد یمون میں سے کوئی حرف آ جائے، یمون کہتے ہیں یا میم واو نون، تو پھر نون ساکن اور یمون کے کسی بھی حرف کو آپس میں ملا کے پڑھتے ہیں، غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس قاعدے کو کہتے ہیں ادغام بالغنہ۔ تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ من ناصرین، ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر کی وجہ سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ، میم کا غنہ ادا کر لیجیے گا میم پہ شد کی وجہ سے۔ آمنوا وعملوا الصالحات وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، آمنوا، اس کی آواز کیسے تھی؟ حمزہ کی وجہ سے، اور یہ کیا ہے؟ وَعَمِلُوا، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حمزہ اور عین کے درمیان میں فرق ہے، تو آپ اس فرق کو ادائیگی کے وقت ضرور خیال رکھ کے ادا کیا کریں، ٹھیک ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، صاد کو پر پڑھنا ہے، صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے۔ صالحاتی نہیں، بالکل غلط، کیا پڑھنا ہم نے؟ صالحاتی، ٹھیک ہو گیا؟ کھڑی زبر کو ہم نے کھینچ کے پڑھا جبکہ زیر کو ہم نے کم مقدار کے ساتھ پڑھا۔ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ہاں کے تلفظ کا دھیان رکھیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، را کو پر پڑھنا ہے، را کے اوپر زبر کی وجہ سے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، واللہ، لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پہلے حرف پہ زبر ہے۔ لا يحب الظالمین، حا کے مخرج کا دھیان رکھیں گے، حا، خا، یہ ہے حا، اور نقطے والا کہلایا جاتا ہے خا، یہ، اور یہ کیا ہے؟ ہا، یہ بھی ہا، ہا، حا، واللہ لا يحب الظالمین، ذالک نتلوہ، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، زبر یا زیر کو جھٹکے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب میں کہتی ہوں آپ مقدار کم کریں، وہ کیا کرتے ہیں؟ من الآیات، نہیں، جھٹکا بھی نہیں ہے، من الآیات والذکر الحکیم۔ پھر سے زال کو نرمی سے پڑھنا ہے کیونکہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا زال نرمی سے پڑھا جاتا ہے اور زا سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ، ان، نون کا غنہ ضرور ادا کرنا ہے آپ نے، مثل عیسیٰ، عین کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، عند اللہ، نون ساکن کے بعد دال حروف اخفا میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عین کے مخرج کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ کمثل آدم، کمثل آدم، ٹھیک ہے؟ خلقہ من تراب، خلقہ، خا کو پر پڑھنا ہے، قاف کو پر پڑھنا ہے، تینوں میں سے کسی لفظ کو لمبا نہیں کرنا لیکن الٹے پیش کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ من تراب ثم قال، را کو پر پڑھیں گے، را پہ زبر ہے،
لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے زبر کو پر کرتے کرتے ہم اگلے پچھلے حرف کو بھی پر کر لیتے ہیں، یعنی کہ بعض لوگ پڑھتے ہیں ترابیاں، نہیں، ترابیاں، ترابیاں، را کو پر کرنا ہے، تا کو توا نہیں بنانا۔ ثم میم کا غنہ ادا کر لیں، قال لہو کن فیکون، قال، قاف موٹا ہے، لام کو لمبا نہیں کرنا، الف مدہ کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ لہو کو لاہو پڑھنے کی غلطی کرنے سے بہت بڑی شرکیہ غلطی ہو جائے گی، اس لیے آپ نے کیا پڑھنا ہے، لہو کن فیکون۔ یہاں پہ بھی اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے کیونکہ نون ساکن کے بعد فا حروف اخفا میں سے آیا ہے۔ اتنا سبق کافی ہے، چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون، فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين، وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، صدق الله مولانا العظيم۔ میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک خاص بات جو مجھے سبق سناتے ہیں، ویسے تو آپ سبھی میرے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ جب ہمارا سانس ٹوٹنے والا ہو تو ہمیں وقف کر لینا چاہیے۔ جیسے میں آپ کو پہلی دفعہ پڑھاتی ہوں تو میں ایک ایک لفظ پڑھاتی ہوں، اس لیے بار بار سانس لیتی ہوں، لیکن اگر آپ مجھے روانگی کے ساتھ سنا رہے ہیں تو چاہیے کہ جب آپ کا سانس ٹوٹ رہا ہے تو اس کو توڑ دیں، لفظ پہ وقف کر کے سانس کو توڑ دیں، پھر دوبارہ اس کو ملا کے پڑھیں۔ میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کے سامنے روانگی کے ساتھ ایک آیت پڑھتی ہوں اور میں بتاؤں گی جہاں پہ میرا سانس ٹوٹے گا میں اسے کیسے ملا کے پڑھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میرا سانس یہاں پہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہوئے ٹوٹ رہا تھا تو میں نے یہاں پہ وقف کر لیا۔ اگر آپ کا یہاں پہ ٹوٹ رہا ہے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ وقف کرنا یہ ہوتا ہے کہ آخری لفظ کو ہم ساکن کر دیتے ہیں اور دوبارہ ملاتے ہوئے ہم اس کو ملا کے پڑھتے ہیں، اسے کہتے ہیں اعادہ کرنا۔
اجازت دیجیے، امید ہے آج کے سبق سے آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں قرآن مجید کے اصولوں کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔